نماز اور کوانٹم نور، اللہ نور ریکی ہیلنگ، پروفیسر ہومی اور ڈاکٹر سلیم احمد کی بکس۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہماری سمت مغرب کی جانب ہوتی ہے۔ مشرق سے سورج نکلتا ہے، سورج کی توانائی میں حدت و گرمی اور حرکت ہے، جبکہ مغرب کی سمت میں سکون اور آرام ہے، عافیت ہے۔ چنانچہ پہلا اس کا فائدہ سکون کی ہر صورت میں ہے۔ یورپین ڈاکٹر انسان کے جسم کی تمام تکالیف کو کم کرنے کے لیے ان پر قابو پانے کے لیے سکون و آرام پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اگر جسم کو آرام یا سکون نہیں ہوگا تو جسمانی، ذہنی، نفسیاتی اور روحانی کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ چنانچہ پہلا قدم مغرب کی جانب سے سکون بخش توانائی کا سب انسان کی جانب باہو ہے۔ دوسرا نمبر پر مغرب کی جانب اللہ کا گھر ہے، جو سب سے بڑا سکون، امن اور رحمت کا خزانہ ہے۔ وہاں سے نور کی شکل میں بہنے والی اللہ نور ریکی ہیلنگ توانائی نمازی کے لیے بہت برکتوں کا خزانہ ہے۔ تمام نمازیوں کا صف باندھ کر کھڑا ہونا، ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ کندھا ملانا، اور دراصل ایک ایسا سلسلہ وار توانائی کا سرکٹ تشکیل دیتا ہے جس سے ہر نمازی کا جسم مثالی اورا دوسرے نمازی کے جسم مثالی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اگر ایک انسان کے جسم مثالی میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی ہو تو وہ دوسرے نمازی کے جسم مثالی سے پوری ہو جاتی ہے، یعنی جسم مثالی کی توانائیوں اور چاکراز کی توانائیوں میں تبادلہ ایکسچینج ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص کا بیس چکرا بہت تیز ہے۔ پچھلے اسباق میں ہم چکراز کے اندر ہر چکراز یا لطیفہ کی 3 حالتیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی حالت بہت تیز، دوسری حالت متوازن، تیسری حالت بہت کم۔ بیس چکرا یا روٹ چکرا کا رنگ سرخ ہے۔ اگر یہ بہت تیز ہے تو مریض بے حد غصے والا ہوگا، بے چین ہوگا، ہر وقت ادھر ادھر بھاگتا پھرے گا، ایک لمحہ قرار نہیں ہوگا، ہر کام میں بے حد جلدی کرے گا۔ جس شخص کا بیس چکرا تیز ہے اس کے بائیں دائیں جانب یا بائیں جانب کے نمازی کا بیس چکرا کمزور ہے تو اس کا جسم مثالی اپنے برابر والے کے بیس چکرا سے تو توانائی حاصل کرے متوازن ہو جائے گا، چنانچہ تیز والے کا چکرا بھی متوازن ہو جائے گا۔ اس طرح ہر چکرا کے ساتھ بھی یہی ہوگا، چنانچہ ساتوں کے ساتوں چکرا توانائیوں کا تبادلہ ہوگا۔ ہر نمازی کا جسم مثالی نماز کے دوران خود بخود متوازن ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کہ نماز کے دوران ہر نمازی دوسرے نمازی کے قریب ہوتا کہ تاکہ نمازی سیریل میں ایک توانائی کا سرکٹ تشکیل دے سکے اور شفا بخش توانائی بھی سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ نمازی جماعت کے دوران امام صاحب کی قرات کو سنتے ہیں۔ قرآن حکیم کی تمام آیات باعث رحمت اور باعث شفا ہیں، چنانچہ قرآن کے الفاظ کی توانائی لہروں کی صورت میں کان سے ٹکراتی ہے اور کان میں سے برقی لہروں کی صورت میں دماغ کو جاتی ہے۔ دماغ میں قرآن کے الفاظ کی توانائی نور کی صورت میں برقی لہروں کی صورت میں جذب ہو کر دماغ کی برین ویو میں تبدیلی لاتی ہے۔ نمازی نماز کے دوران الفا حالت یعنی سکون کی حالت میں ہوتا ہے، چنانچہ ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ نمازی کا روحانی و جسمانی علاج ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نماز انسان کو برائیوں اور تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ جسمانی تکلیفیں دنیا میں جہنم بناتی ہیں اور برائیاں دنیا و آخرت دونوں کو جہنم بناتی ہیں۔ جب نمازی نماز کی نیت سے باندھ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے دونوں کانوں کی لوگوں کو لگاتا ہے تو دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے قوت حیات کی توانائی دونوں کانوں میں جذب ہو جاتی ہے۔ چین کے علم ریکیو تھراپی کے مطابق انسان کے کان کی ساخت اس طرح ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، بچے کا سر نیچے کی جانب ہوتا ہے، چنانچہ کان کی لو پر دماغ کے ایکوپنکچر پوائنٹس ہیں جو کہ قوت حیات کے پوائنٹ ہیں۔ کان کی لو کو چھونے سے دماغ اور کراؤن چکرا متوازن ہوتا ہے، جس سے بے شمار ذہنی امراض کے ازالے کے ساتھ ساتھ انسان کا اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق جڑنے کا سبب ہے۔ کراؤن چکرا کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ کراؤن چکرا کا کھلنا ماورائے دنیا سامنے لانے کا سبب ہے۔ نمازی کا اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا اس طرح سے کہ 3 انگلیاں سیدھی کلائی پر اور دونوں انگلیاں انگوٹھا اور آخری انگلی حلقہ بنا کر کلائی کو پکڑے ہوئے، 3 انگلیاں
باڈی لینگویج کے مطابق اس میں ذات کے عدد 66 کا مفرد 3 ہے۔ 3 انگلیاں خط مستقیم، الف ہلکا زیرو دائرہ ہے جو اس میں ذات کی طرف اشارہ ہے۔ ہاتھوں کا ناف کے نیچے باندھنا، ناف کے نیچے سیکل چکرا یا لطیفہ ہے۔ اس چکرا سے متعلق رزق و جنسی معاملات ہیں۔ ناف کے نیچے نارنجی رنگ کی چکر کھاتی ہوئی روشنی خارج ہوتی ہے۔ اگر یہ عدم توازن کا شکار ہو جائے تو انسان میں خواہ مرد ہو یا عورت بانجھ پن پیدا ہوتا ہے، یعنی اولاد نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر مالی معاملات، رزق کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رزق کی شکایت کی تو آپ نے ان کو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی تلقین فرمائی۔ سیکل چکرا میں 2 رنگ ہیں، ایک زرد دوسرا سرخ، دونوں رنگوں کے ملاپ سے نارنجی بنتا ہے۔ مفرد سرخ رنگ بیس چکرا کا ہے اور زرد رنگ شمسی چکرا سولر پلیکسس کا۔ چنانچہ صرف ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر دونوں ہاتھوں سے اللہ نور کی توانائی بیک کا سیکل چکرا میں جذب ہوتی ہے اور اس چکرا کے اوپر واقع سولر پلیکسس چکرا اور نیچے واقع روٹ چکرا کو بھی متوازن کرنے میں مدد ملتی۔ روٹ چکرا انسان کے ڈھانچے کو مضبوط کرتا ہے، ہڈیوں اور جوڑوں کے امراض سے بچانے کا باعث ہے اور خون کی کمی، کمزوری، ہمت، شجاعت پیدا کرتا ہے۔ لو بلڈ پریشر دور کرتا ہے۔ معاشی سرگرمیوں میں انسان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ شمسی چکرا کے متوازن ہونے سے پیٹ کے امراض، ناف کا بار بار ٹلنا، قبض، گیس، آنتوں کے امراض، معدے کی تمام تکالیف، شوگر کی بیماری وغیرہ اور جگر و تیلی کے امراض کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کا رنگ زرد ہے اور زرد رنگ لبلبے کا ہے۔ جگر صفرا رطوبت بتاتا ہے جو زرد رنگ کی ہوتی ہے۔ معدہ، آنتیں بھی زرد رنگ کی ہیں۔ چنانچہ صرف ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز کے دوران چونکہ انسان اللہ کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے اور اللہ سے نور نمازی کے اندر دور کر رہا ہوتا ہے، چنانچہ نماز کے دوران ہر قسم کی حرکت اللہ نور تھراپی ہی ہے۔ نماز میں جھکنے کے دوران دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے اللہ نور کی بہہ کر گھٹنوں میں ہوتی ہوئی بیس چکرا میں داخل ہوتی ہے، جس سے بیس چکرا متوازن ہوتا ہے۔ گھٹنوں اور جوڑوں کی تکالیف میں بھی ازالہ ہوتا ہے۔ نماز میں سیدھا کھڑا ہونا حرف الف کی علامت بننے کا سبب ہے جو اس میں ذات کا پہلا حرف ہے۔ نماز میں جھکنا رکوع جسم کی باڈی لینگویج کے مطابق 2 خط مستقیم بناتا ہے جو ریکی کی علامت الٹا 7 ایل بھی بناتی ہے۔ نماز میں تحیات قیام میں بیٹھنا سر سے کمر تک صرف الف یا 1 خط مستقیم بناتا ہے۔ قیام میں دونوں رانیں اور ٹانگیں طے کرنا 2 خط مستقیم بنانا ہے۔ قیام میں اللہ نور کی توانائی سر سے گزرتی ہوئی دونوں رانوں سے ٹانگوں سے ہوتی ہوئی دونوں پاؤں کو ایڑیوں سے روٹ چکرا میں جذب ہوتی ہے، جس سے روٹ چکرا کے متوازن ہونے کے ساتھ ساتھ کنڈالینی شکتی کو بھی تحریک ملتی ہے، جس سے یہ سپر پاور پیدا ہوتی ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں ایک طرف تو پورے جسم کا دوران خون دماغ کی طرف ہوتا ہے، جس سے دماغ کی خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں، یادداشت تیز ہوتی ہے۔ دوسری طرف قوت سماعت اور بصارت بھی تیز ہوتی ہے۔ پیشانی کا زمین پر رکھنا، ماتھے پر ناک کی جڑ میں موجود صنوبری غدود کو تحریک ملتی ہے، جس سے انسان کی چھٹی حص بیدار ہوتی ہے۔ تھرڈ آئی چکرا متوازن ہوتا ہے، جس سے ڈراؤنے خواب اور وہم کی بیماری ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ انسان کے اندر قوت دانش پیدا ہو کر انسان دانشور بنتا ہے اور اپنی زندگی کی پیچیدہ الجھنوں کو سلجھانے کی صلاحیت ملتی ہے۔ اللہ کے تصور میں جب انسان سجدہ کرتا ہے تو ارشاد پا کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، چنانچہ سجدے کی حالت میں اللہ نور کی زیادہ سے زیادہ جسم میں داخل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر طویل سجدہ فرماتے تھے، اتنا طویل کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں خالق حقیقی سے تو نہیں جا ملے۔ چنانچہ اپنا اطمینان کرنے کے لیے سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کو حرکت دیتی تھی، جو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حرکت دے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو جاتی تھیں کہ آپ باقید حیات ہیں۔ سجدے میں سر گراؤنڈ ہوتا ہے، جس سے سر میں موجود منفی انرجی زمین میں ارتھ ہو جاتی ہے، جس سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔
اور ڈپریشن دور ہونے میں مدد ملتی ہے، اور سجدہ اللہ سے قریب اور مقدس توانائیوں حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ننگے پاؤں زمین پر کھڑے ہونا اپنے آپ کو گراؤنڈ کرنے کی بہت بڑی مثال ہے۔ مراقبوں اور روحانی علوم کے حصول میں اپنے آپ کو گراؤنڈ کرنے سے جسم کے منفی اثرات پاؤں کے ذریعے زمین میں جذب ہوتے ہیں، جس سے جسم صاف ہوتا ہے، روح کی صفائی ہوتی ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ انسان کے جسم اعضاء بھی 7 ہیں، جس میں مسائل میں لطائف چکرا بھی 7 ہیں۔